السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک پختون وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مخاطب ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے یہ ہمیں ایک مہینہ کیا، ہمیں ایک دن کے لیے بھی قبول نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ ریزن بھی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے جو ہماری خواتین ہیں وہ یہاں پہ لائنز میں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو جب بھی پختونوں کے علاقے میں ملٹری آپریشن ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے وہ لوگ اس کی وجہ سے دربدر ہو جاتے ہیں، اور وہ جب تنقید کرتے ہیں تو پھر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ شاید یہ جو لوگ ہیں، جو پختون ہیں، یہ طالبان کے حامی ہیں یا یہ آرمی کے خلاف ہیں۔ یہ جو الزام لگانے والے لوگ ہیں انہوں نے زندگی میں نہ کبھی خیبر پختونخوا میں ٹائم گزارا ہے، نہ زندگی میں کبھی ملٹری آپریشن دیکھا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جہاں پہ ملٹری آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح آپ کا کاروبار، آپ کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اور کس طرح آپ جب آئی ڈی پیز کے آپ کیمپس میں رہتے ہیں تو وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں، نہ آپ کے پاس پانی ہے، نہ آپ کے پاس جو ہے خوراک ہے، اور آپ آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، سردی ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں۔ تو چونکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا اور ان کے لیے بڑا آسان ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ریموٹ ہاتھ میں ہے، اور بڑے اچھے ویژولز جو ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملٹری آپریشنز کے ساتھ جو ہے بیک گراؤنڈ میوزک ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان علاقوں میں یہ جو آپریشن آپ کر دیتے ہیں، چاہے کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ وہاں پہ لوگ مرے، مگر آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس سے امن آ جائے گا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو پشتونوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ طالبان کے حامی ہیں، تو میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ بینگ پشتون میں جانتا ہوں وہاں پہ حالات کیا ہوتے ہیں، میں آئی ڈی پیز کے کیمپس دیکھ چکا ہوں، وہ حالات بھی مجھے پتہ ہے۔ آپ جب الزام لگاتے ہیں تو اس سے پہلے 2-3 چیزیں ہیں، آپ اس کے اوپر ضرور سوچئے گا، اور پھر آپ الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ حق پہ جانب ہوں گے۔ آپ کے مطابق طالبان افغانستان سے آتے ہیں، پھر وہاں پہ چلے جاتے ہیں، افغانستان کے بارڈر کے اوپر آپ نے جو ہے فینسنگ کی ہوئی ہے، اس کے بعد وہاں پر کیمراز ہے، وہاں پہ آرمی ہے، اس کے بعد وہاں پر ایف سی ہے، اس کے بعد آپ کی چیک پوسٹیں ہے، آپ کی پولیس ہے۔ تو ان سب سے گزرنے کے بعد اگر طالبان ان علاقوں میں آئے ہیں، کیا یہ پختونوں کی ذمہ داری تھی یا ان کو روکنا، ان کو کاؤنٹر کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، یا جو باقی ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی؟ دوسری جو بات ہے جو امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے اب لوگ ملٹری آپریشن سے تنگ آ گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ملٹری آپریشنز تو بار بار ہو رہے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے 2007 میں ٹی ٹی پی بنی ہے، اس کے بعد ان کے خلاف کتنے ملٹری آپریشنز ہوئے۔ تو آپ ذرا ڈیٹا دیکھیں 2007 سے لے کر اب 2026 تک، کہ جب یہ ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے جو طالبان ہیں، جو ٹی ٹی پی ہے، کیا ان کی تعداد بڑھی ہے یا ان کی تعداد کم ہوئی ہے؟ اگر تو تعداد کم ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ ملٹری آپریشن کریں، مگر اگر آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ ملٹری آپریشن کرتے ہیں تو اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا آپ کو کوئی اور حل نکالنا پڑے گا۔ اور آخر میں جو بات امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ انوسنٹ لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو آپ خود یہ امیجن کریں کہ آپ گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بندہ آتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ ذرا اپنا گھر چھوڑ دیں اور آپ دور دراز وہاں پہ کسی علاقے میں آپ چلے جائیں، اور اس سردی میں آپ جو ہے آسمان تلے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے لیے پیکیجز دیں گے، ہم آپ کے لیے شاید ٹینٹ بنا دیں گے، آپ کو شاید کسی ٹائم کھانا بھی مل جائے گا اور کوئی پانی وغیرہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ ہمیں کیسا لگے گا؟ کیا ہم اس بات کے اوپر ایگری کر جائیں گے؟ کیا ہم اپنا گھر چھوڑ دیں گے؟ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہم وہاں پہ چلے جائیں گے؟ اور ظاہری بات ہے اگر ہمارا جواب نہ ہے تو وہ بھی انسان ہے، ان کا بھی جواب اس صورت میں نہ ہی ہوگا، کیونکہ بار بار ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں اور وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ خیر، یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بھائی کی ویڈیو سامنے آ گئی، سوچا آپ کے ساتھ اس پہ اپنے ویوز میں شیئر کروں، اور آخر میں ایک واقعہ سنا کے اس پہ میں اپنی یہ ویڈیو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے ایک کتاب میں جس کا نام ہے دا افغانستان پیپرز، افغانستان جنگ کے اوپر ایک بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں وہ واقعہ آتا ہے، چونکہ مجھے اچھا لگا تھا میں نے پیج نمبر اس کا نوٹ کر لیا تھا، یاد کر لیا تھا، 214 پیج نمبر ہے۔ ایک ٹرائبل لیڈر سے ایک دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو طالبان ہیں ان کی تعداد 20 یا 30 ہے، اور
ان کے خلاف جو فورسز لڑ رہی ہے تو ان کی تعداد 500 کے قریب ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان طالبان کو یعنی کہ 500 لوگ ان 20-30 لوگوں کو شکست نہیں دے پا رہی؟ آگے سے وہ ٹرائبل لیڈر کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ ان 20-30 لوگوں کو شکست دے دیں گے، یہاں پہ طالبان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو پھر ان لوگوں کو سیلری کون دے گا، پھر ان کا بجٹ کہاں سے آئے گا؟ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی سوچنا چاہیے۔